محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقت کے سامنے حضور ادائے احترام کے لیے انشاءاللہ رضی اللہ عنہ ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایڈمنسٹریٹر سے ریکویسٹ کروں گا کہ تمام ممبرز کے مائک ایک دفعہ چیک کر لیں کہ میوٹ ہیں یا نہیں ہیں تاکہ انشاءاللہ مشکل پیش نہ. جزاکم اللہ. جو ہمارا ٹاپک آج کے لیکچر کے لیے ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عزاداری کے بنیادی اہداف اور ان کے اصول ہیں. اور اس لیکچر کے اندر جو ہماری کوشش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو عزاداری منعقد کرتے ہیں ہم لوگ، اور الحمدللہ رب العالمین خدا متعال نے یہ سعادت ہمیں اور آپ کو نصیب کی ہے، اس عزاداری کو کن اصولوں کے تحت کیا جانا چاہیے. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہماری دینی، ہماری انسانی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ ہم سید الشہداء کا ذکر کریں، ان کی قربانی کی یاد منائیں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی یاد کو پوری دنیا کے اندر زندہ رکھیں، قرآن کریم اور اسلام کی عزت اور سربلندی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اگر پریسائسلی اہداف کی صورت میں رکھا جائے تو وہ اہداف کیا ہوں گے، اور دوسرا معاملہ یہ ہوگا کہ ان اہداف تک پہنچنے کے لیے کیا کوئی اصول کار فرما رہیں گے کہ مثلا آپ عزاداری تو منعقد کریں لیکن ان اصولوں کے تحت منعقد کریں اور ان اصولوں کے تحت اس ذمہ داری کو انجام دیا جائے. تو ہمارے خیال میں دونوں کا جواب مثبت ہے. وہ یہ کہ اس عزاداری کے اہداف بھی ہیں اور اس عزاداری کے اصول بھی ہیں، اور انہی کو ہم چند منٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے. البتہ جب ہم ان اہداف اور اصول کی بات کرتے ہیں تو ہماری دوستوں کے اندر کچھ دوست ایسے ہوں گے جو شاید اس عنوان کو ایکسیپٹ نہ کریں اور وہ یہ کہیں کہ بھئی عزاداری کا کوئی ہدف نہیں ہوتا ہے، یہ خود ہی مقصد ہے، اور وہ اس طرح سے اس کو لے کر آئیں اور وہ یہ کہیں کہ عزاداری خود مقصد ہے، یہ کسی اور ہدف کی طرف لے جانے کے لیے نہیں ہے. ایک معنی میں بالکل صحیح ہے. جب انسان مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھئی میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو نماز اس کا مقصد ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بالکل نماز مقصد ہوتی ہے. لیکن جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو نیت کرتا ہے قربۃ الی اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. تو آپ کوئی پوچھے بھائی نماز مقصد ہے یا نہیں ہے؟ ہاں نماز مقصد ہے، میں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں وہ نماز ہے. خود نماز مجھے کہاں لے جانے کے لیے ہے؟ وہ اللہ کی سمت لے جانے کے لیے. تو دونوں باتیں صحیح ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی عزاداری خود مقصد ہے، بالکل صحیح ہے. ظاہر یہ جو الحمدللہ آپ مذاکرات ورکشاپ کر رہے ہیں اور سب لوگ تیاریاں کر رہے ہیں، ہم کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بڑھ رہے ہیں. ہم دنوں کو شمار کر رہے ہیں کہ اب مثال کے طور پر عزاداری کے ایام میں اتنے دن باقی ہیں، تو ہم اس کو ایک ہدف کے طور پہ لے رہے ہیں، ایک مقصد کے طور پہ لے رہے ہیں. جب عزاداری کو انجام دے رہے ہوں گے اس وقت ہمارے ذہن میں کیا ہدف ہونا چاہیے. ایک ہدف تک آپ پہنچ گئے کہ آپ نے عزاداری کو منعقد کر لیا، اب کیا ہدف ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں؟ تو اسی طریقے سے ہوتا ہے. پانی انسان کا ہدف ہوتا ہے کہ پانی تک پہنچے، لیکن جب وہ پانی تک پہنچتا ہے تو پانی کو پیتا ہے، اور پانی جسم میں جانے کے بعد انسان کی جو کیمیکلز کی ضرورت ہیں ان کیمیکلز کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور اس طرح یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. پھر یہ جو ضرورتیں پوری ہوتی ہیں یہ بھی کسی اور کام کے لیے ہوتی ہیں کہ انسان زندہ رہے، اور جب انسان زندہ رہتا ہے تو وہ بھی کسی اور کام کے لیے ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اہداف کا سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے، لیکن ہر مرحلہ بے نفس ہی ایک ہدف ہوتا ہے. تو عزاداری خود ایک ہدف ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس ہدف کے ذریعے سے بہت سارے اور اہداف حاصل ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ کون سے اہداف ہیں جو عزاداری سید الشہداء کے درمیان کو انجام دیتے وقت ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے؟ تو ہم ایک بنیادی اصول طے کرتے ہیں.
اور وہ بنیادی اصول یہ ہے کہ ہم جو کچھ انجام دے رہے ہیں وہ حب اہل بیت میں انجام دے رہے ہیں. جو کچھ ہمیں انجام دینے کا خدا تعالیٰ نے عزاداری کے سلسلے میں حکم دیا ہے وہ حب اہل بیت کے لیے ہے. کہ مثلا خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کے نعروں کو بلند کرے، ان کی تعظیم کرے، تو یہ دلوں کی تقوی کی نشانی ہے. عزاداری شعائر اللہ میں سے ہے، اور ہم اس شعائر خدا کو بلند کرتے ہیں اور اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. یہ اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری ہے کہ ہم شعائر خدا کو بلند رکھیں. تو یہ کہ ہم حب اہل بیت میں اس کام کو انجام دیتے ہیں جب انسان خدا کے حکم کے مطابق حب اہل بیت اپنے دلوں کے اندر رکھتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے عزاداری کے ذریعے سے. اس سب کے پیچھے ہدف کون ہوتا ہے؟ سب کے پیچھے ہدف خدا ہوتا ہے، قربتاً الی اللہ ہوتا ہے. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خدا تعالیٰ نے یہ عظمت، یہ مقام، یہ منصب شامخ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہمیں ذمہ داری قرار دی ہے. اور وہ سب کیوں قرار دیے؟ تاکہ ہم اہل بیت کی پیروی کریں. صرف تعظیم سے دیکھنا اور پیروی نہ کرنا ناانصافی ہے. صرف عزاداری کرنا اور پیروی نہ کرنا ناانصافی ہے. تو ہم عزاداری کریں، اور اس عزاداری، اس تعظیم اہل بیت کے پیچھے پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ کہ ان کی پیروی کی جائے. ممکن ہے کوئی یہ کہ اگر میں پیروی کروں اور عزاداری نہ کروں تو وہ کیسا ہے؟ یہ بالکل ایسی جیسے کوئی یہ کہ میں خدا کا ماننے والا ہوں، میں قربتاً الی اللہ کروں گا، لیکن خدا کی کہی ہوئی نماز کو نہیں پڑھوں گا. تو اس کا مطلب ہے تمہیں قرب خدا بھی نہیں ملنے والا ہے، کیونکہ تم خدا کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل نہیں کر رہے. خدا تعالیٰ نے ہم سے سب کچھ کہا ہے، اس میں یہ بھی کہا ہے یہ کرو، حب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی کے مجموعی جو اہداف ہیں ان سے باہر نہیں نکلیں گے. ہم عزاداری کے اندر انہی اہداف پہ توجہ دیں گے کہ جن کو خدا تعالیٰ نے حب اہل بیت کے لیے قرار دیا ہے. جو آدمی حب اہل بیت رکھے گا تو کیا ہوگا؟ اسے قربتاً الی اللہ ملے گا، اسے تزکیہ نفس ملے گا، اسے اللہ کی محبتیں ملیں گی، معنویت میں اضافہ ہوگا، اللہ کی بندگی میں اور آگے بڑھے گا، اللہ کے راہ میں قربانیاں دے گا. یہ سب عزاداری کے اہداف میں شمار ہوں گے. بس اگر میں عزاداری کو انجام دوں تو میرے ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ میرے ذہن میں یہ ہونا چاہیے میں خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم پہ عمل کر رہا ہوں، اس کے ذریعے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا قرب حاصل کروں گا. اب زیارت عاشوراء کو دیکھیے، صراحت کے ساتھ یہ اہداف بیان ہوئے ہیں. انی اتقرب الی اللہ و الی رسولہ و الی امیر المؤمنین و الی فاطمہ و الی الحسن و الیک من. یہ اہداف بیان ہوئے زیارت عاشوراء کے اندر کہ میں جو انجام دے رہا ہوں، زیارت پڑھ رہا ہوں، اس کے ذریعے میرا ہدف کیا ہے؟ میں قرب حاصل کرنا چاہ رہا ہوں. اتقرب الی اللہ، اللہ کے قرب سے لے کر سید الشہداء کے قرب تک، یہ ہدف ہے میرا. بس آپ اور میں عزاداری سید الشہداء کو انجام دیں. ہدف کیا ہونا چاہیے؟ ہدف وہ ہونا چاہیے جو پوری خلقت کا ہدف ہے، جو انسانیت کا ہدف ہے، جو دین کا ہدف ہے، قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ارسال کا ہدف ہے. وہ یہ کہ اللہ کی طرف بڑھنا ہے ہمیں. اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے ہمیں اصول بنانے میں فائدہ ہوگا. ہم ان اصولوں کو بناتے وقت بہت آسانی سے ان اہداف کو دیکھتے ہوئے مدد لے سکتے ہیں. ہدف کیا ہوا؟ قربتاً الی اللہ. دوسرا پوائنٹ، سید الشہداء نے شہادت پیش کی کربلا کے اندر، وہ عظیم الشان شہادت. آج تک ہم لوگ کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم فوزا عظیما، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اہل بیت نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بامعرفت ببصیرت زیارت کرے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ سید الشہداء کے ہمراہ شہداء میں شامل تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ عزاداری کے اہداف وہی ہیں جو شہادت اہل بیت کے اہداف، جو سید الشہداء کی شہادت کے اہداف. اگر کوئی شخص بامعرفت ببصیرت زیارت کرے، اسے اصحاب سید الشہداء کا ثواب ملنے والا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو بامعرفت بفضیلت زیارت کرنے کے لیے انہی اہداف کو دیکھنا ہے جو سید الشہداء کی شہادت کے اہداف تھے. سید الشہداء نے شہادت کیوں دی تھی؟ انی ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر اسیر بسیرت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. یہ اہداف تھے سید الشہداء کی شہادت کے. تو اس کا مطلب ہے عزاداری کے اہداف کیا ہونا چاہیے؟ یہی اہداف ہونے چاہیے.
عزاداری سید الشہداء معاشرے کو اہل بیت کی قیادت، اہل بیت اطہار کی ولایت، ان کی سرپرستی، ان کی حاکمیت کا پیغام پہنچائے۔ عزاداری سید الشہداء لوگوں کو بتائے کہ حاکمیت کس کے لیے، لوگوں کو بتایا کہ رسول خدا کی جانشینی کس کے لیے۔ سید الشہداء اس پیغام کے ساتھ کربلا میں آئے جس کا اعلان غدیر خم کے اندر ہوا تھا، اور یہی کام عزاداری سید الشہداء کرے۔ بس وہ لوگ جو بعض اوقات کہتے ہیں سید الشہداء عزاداری کا نصاب صرف ایک ہے، فضائل اہل بیت، ایک لحاظ سے صحیح کہہ رہے ہیں، عزاداری کا نصاب صرف ایک ہے، فضائل اہل بیت، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ فضائل اہل بیت شامل رکھتا ہے سب چیزوں کو۔ اہل بیت کے فضائل کیا ہیں؟ اہل بیت کے فضائل یہ ہیں کہ اسلام کے پیش کرنے والے ہیں، اہل بیت کے فضائل یہ ہیں کہ اسلام کو بیان کرنے والے ہیں، اسلام کو معجزوں سے ثابت کرنے والے ہیں، اسلام کی دفاع کے لیے جانوں کی قربانی دینے والے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، یہ شہادت ہے، یہ سید الشہداء کی عزاداری کا نصاب ہے، بالکل صحیح نصاب۔ تو مثال کے طور پر اگر ہم سے کوئی پوچھے بھئی عزاداری کا ہدف کیا ہے، ہم کہیں گے وہی ہدف ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت و محبت کا ہدف ہے۔ عزاداری کا ہدف کیا ہے؟ وہی ہدف ہے جو شہادت اہل بیت اطہار علیہ السلام سید الشہداء کی شہادت کا ہدف ہے۔ اور وہ ہدف کیا تھا؟ وہ سید الشہداء نے خود بیان کیا، اسلام کو زندہ رکھنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، سیرت جد سید الشہداء کا احیاء۔ سید الشہداء نے خود فرمایا، ان کے والد گرامی سے بھی منسوب ہے، اے خدا ہم چاہتے ہیں تیرے دین کی نشانیاں آشکار ہو جائیں، لنوری المعالم من دینک ونظہر الاصلاح فی بلادک ویعمل المظلومون من عبادک، یہی ہم بھی چاہتے ہیں عزاداری کے ذریعے سے۔ بس تسلسل ہونا چاہیے عزاداری سید الشہداء میں اور شہادت سید الشہداء کے اندر۔ گویا کربلا کی جنگ کل یوم عاشورہ وہ کل ارض کربلا کے قانون کے تحت جاری ہے، اور ہر عزادار کربلا کا ایک مجاہد ہے۔ حقیقت عزاداری یہاں پہنچے گی، ہدف عزاداری یہاں پہنچے گی۔ یہ جو ہم سے کہا گیا ہے کہ بھائی آپ ہر روز زیارت عاشورہ پڑھیں، ہر روز زیارت عاشورہ کیوں پڑھیں؟ عاشور ایک دن ہے، اس دن کی زیارت ہر روز کیوں پڑھی جائے؟ تاکہ ہر روز سید الشہداء کا پیغام ہمارے اور آپ کے نفوس کے اندر زندہ رہے، اور جن اصولوں کے اوپر سید الشہداء نے شہادت پیش کی، ان اصولوں کے اوپر ہماری زندگی 365 دن گزرے۔ بس ہدف عزاداری کیا ہے؟ ہدف عزاداری انسانیت کے اہداف، خلقت کے اہداف، عبودیت اور بندگی کا ہدف، فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ اور جب آپ اس کو اور زیادہ ڈیٹیلز میں جائیں گے سید الشہداء کی کلمات کی روشنی میں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر عزاداری کے اہداف میں سے۔ تو میں بالکل اگر لسٹ کروں اپنے ذہن کے اندر، 1 2 3 4 کر کے لسٹ کروں، تو عزاداری مثلا ابھی چند دنوں کے بعد، تقریباً 1 مہینے کے بعد میں اور اب عزاداری سید الشہداء کے اندر انشاءاللہ تعالی خدا سعادت دے مشغول ہوں گے۔ میں کیا ہدف طے کروں؟ پہلا ہدف یہ طے کروں عزاداری سید الشہداء لوگوں کو اللہ کی بندگی کا پیغام دے۔ وہ کیسے؟ وہ وہی جو سید الشہداء نے کربلا کی زمین پہ کہا، کہ سید الشہداء نے کہا کہ میں اللہ کی بندگی کے لیے آیا ہوں، رضا بقضائک تسلیما لامرک لا معبود سواک، خدا تیری بندگی کے لیے۔ عزاداری بھی بندگی کا پیغام دے۔ دوسری بات، عزاداری اللہ کی بندگی کے اندر عمل کا پیغام دے۔ وہ کس طریقے سے؟ سید الشہداء کی طرح۔ سید الشہداء نے فرمایا کہ مدینے کے نام خط لکھا اور فرمایا کہ جو ہمارا ساتھ دیں گے انہیں عزت ملے گی، اور جو ساتھ نہیں دیں گے وہ کبھی عزت نہیں لے پائیں گے۔ جو ساتھ دیں گے ان کو شہادت کی عزت ملے گی، اور جو ساتھ نہیں دیں گے وہ عزت سے محروم رہ جائیں گے، وہ ذلتوں اور پستیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور اصول کیا تھا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ خود امام حسین کے اقوال کی روشنی میں اپنی جیب سے کچھ مت ڈالیے گا، جو کریں وہ سید الشہداء کے اقوال کی روشنی میں کیجیے گا۔ عزاداری کرنی ہے وہ کریں جو سید الشہداء نے کہا، سید الشہداء نے یہ فرمایا تھا، بس ہمیں بھی یہی کرنا۔ سید الشہداء نے فرمایا تھا جب ایک موقع کے اوپر کوئی ساتھ دینے والا نہیں بچا، تو سید الشہداء نے فرمایا تھا کہ ان لم یکن دین محمد ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر دین محمد کی بقا اس کے اندر ہے کہ میری جان جائے تو اے شمشیرو آؤ اور مجھے گھیر لو۔ یہ عزاداری کا کام۔
عزاداری دنیا کے ظالموں اور جابروں کے مقابلے میں سید الشہداء کی آزادی کے پرچم کو بلند کرے، اور اگر کبھی قربانی کی ضرورت پڑے تو عزادار سب سے پہلے اپنی جان نثار کرے، اپنی جان کی قربانی پیش کرے، چونکہ اس کا عہد سید الشہداء کے ساتھ، اس نے عہد اپنا وعدہ پیمان کیا ہوا سید الشہداء کے ساتھ۔ سید الشہداء کا مطلب کیا ہے؟ شہداء کے سردار، اس کا مطلب ہے یہ قافلہ شہادت کے اندر شامل ہونے کے لیے آیا۔ عزادار خود بخود شہید ہے، اس کی نیت میں شہادت شامل ہے، چونکہ اس کو پتا ہے کہ جب میں شہید ہوں گا تو میں اس امام کی خدمت میں پہنچوں گا انشاءاللہ کہ جو اس قافلہ شہادت کے سردار۔ تو عزادار کون ہے؟ عزادار وہ ہے جو قربانی دینے کے لیے تیار، عزادار وہ ہے جو حق کے پرچم کو بلند رکھنا چاہتا ہے، عزادار وہ ہے جو اسلام کے مقابلے میں آنے والی سازشوں کا مقابلہ کرنا جانتا ہے، سید الشہداء کے عظیم الشان کربلا کے واقعے کی طرح۔ عزادار وہ ہے جو تنہائی سے نہیں گھبرائے گا، وہ اس کا ماتم کرنے کھڑا ہوا ہے جس کی لاش کے اوپر کوئی نہیں کھڑا تھا، کیوں تنہائی سے گھبرائے گا؟ لہذا کبھی ایک علم لے کے باہر نکلے گا، کبھی ایک ماتم کرتے ہوئے آگے بڑھے گا۔ یہ عزادار ہے۔ عزادار بہت بڑی فضیلت ہے۔ عزادار جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا، صرف محب عزادار نہیں ہے، عزادار وہ ہے جو عمل کے اندر کھڑا ہوا ہے، میدان کے اندر۔ ایک آدمی محب ہوتا ہے، کمرے کے اندر ہوتا ہے، ایک آدمی عزادار ہوتا ہے۔ عزادار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ کمرے سے باہر نکلا ہے، پیغام کو سید الشہداء کے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ عزاداری خود بخود ایک دعوت ہے، عزاداری خود بخود ایک تبلیغ ہے۔ البتہ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ شاید اس دعوت و تبلیغ سے سمجھیں گے بھئی ہم ایسا نہ ہو کہ ہم سید الشہداء کے راستے سے دور ہو رہے ہو۔ نہیں، اصول عزاداری سید الشہداء ہے، اور میں اس کو اصول کے چیپٹر میں عرض کروں۔ بس یہ اہداف عزاداری ہیں جو انتہائی عمومی، انتہائی مجموعی، جامع طور پر ہماری نظروں کے سامنے رہنے چاہیے۔ اور ان کے مقابلے میں کیا آئے گا؟ ان کے مقابلے میں آئے گا نفس پرستی، کوئی انسان اپنے لیے کچھ کرنے لگے۔ ان کے مقابلے میں آئے گا جاہ طلبی، وابستگیاں، کوئی انسان اپنے سے کسی وابستہ چیز کے لیے، ادارے کے لیے، خاندان کے لیے، نام کے لیے کچھ کرنا شروع کر، یہ پھر عزادار نہیں ہے، یہ عزاداری کے نام پر اپنی دکان چمکانے والا ہے۔ عزاداری سے یہ اپنی شخصیت کو دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مخلص عزادار اپنے غم کے اندر بصیرت رکھتا ہے، اپنے غم کے اندر خلوص رکھتا ہے، اور وہ اس کام کو انجام دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ عزاداری کے اہداف ہوئے، اور میں سریع اب واپس آؤں گا بلکہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا عزاداری کے اصول کیا ہونے چاہیے، جن کے اندر رہتے ہوئے ہم انشاءاللہ اچھی عزاداری انجام دے سکیں گے اور سید الشہداء کے حضور سرخرو ہو سکیں گے۔ ایک بار پھر جہاں کہیں بھی ہوں درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو میں نے ابھی تک آپ کی خدمت میں عرائض پیش کیے، اور ظاہر ہے کہ آپ نے زندگی میں کئی دفعہ ان باتوں کو سنا ہے، لیکن صرف ایک دفعہ دوبارہ جمع کرنے کے لیے اور آپ کی خدمت میں مجتمع کر کے اس کو پیش کرنے کی خاطر بیان ہوا۔ ان کی روشنی میں اصول بنانا بہت آسان ہے۔ پہلا اصول کیا ہے؟ پہلا اصول یہ کہ عزاداری کے اندر خلوص ہونا چاہیے۔ اگر عزاداری کے اندر خلوص نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ یہ بالکل ایسی مثال ہے جیسے ہم ایک انسان کو دنیا بھر کی ساری لذتیں دیں، کھانا دے دیں، اس کو بہترین چیزیں دیں، اور اس سے صرف ایک بات کہیں دیکھو بھائی سب کچھ دینے کو تیار ہیں لیکن پانی نہیں دیں گے۔ سب کچھ دینے کو تیار، اچھا گھر ملے گا، اور مثال کے طور پر تمہیں فلاں چیز بھی کھانے کو مل جائے گی، فلاں چیز بھی، لیکن بس پانی نہیں مانگنا، پانی نہیں ہوگا۔ یہ جو کھانا پینا وہ سب ایسی چیزیں مانگنا جس میں پانی نہ ہو۔ تو اس کا مطلب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ہم سونا کھلائیں گے جسے کھا کھا کے تم مر جاؤ گے، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی اور تم تڑپتے رہو گے۔ اگر عزاداری میں خلوص نہیں ہوا نا تو یہ مشکل آئے گی، بے اثر ہو جائے گی، روح نکل جائے گی، کسی بھی قیمت کے اوپر ہو، چاہے اس کے لیے ہمیں ہر رات بیٹھ کر اپنے آپ سے جنگ کرنی پڑے، کسی بھی قیمت پہ ہو، چاہے اس کے لیے ہمیں 10 دفعہ اپنے اوپر گرفت کرنی پڑے، اپنے ساتھ اپنے آپ کو سزا دینی پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے اپنی غلطیوں کے اوپر، یعنی اپنی نیت کے اوپر، اپنے خلوص کے اوپر بے پناہ اصرار کر۔ کاش اس بات کو انسان دوسرے کے بتائے سے سمجھ سکے
لیکن مجھے پتا ہے کہ جیسے میں اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں، مجھے خود اپنی زندگی کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آتا، انسان کو خود سمجھنا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو اعمال ہیں، یہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داریاں ہیں، یہ بے خلوص طریقے سے انجام دینے پہ ایسا نہیں ہے کہ انجام پائیں گی، کچھ اثر ہوگا کچھ اثر نہیں ہوگا، نہیں، یہ ہمارے معاملے میں بے اثر ہو جائیں گی، ممکن ہے کسی کے اوپر اثر ہو رہا ہوگا، ہمارے لیے بے اثر ہو جائیں گی، نہیں ہمیں کچھ نصیب نہیں ہوگا، تو ہم یہ رسک نہیں لے سکتے۔ البتہ ایک دماغ میں ایک شائبہ آتا ہے کہ شاید 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 مثلا میں نے انجام دیا، تھوڑا سا خلوص نہیں تھا، باقی تو صحیح تھا، خدا قبول کر لے، نہیں معلوم، شاید در رحمت سے قبول کر لے۔ لیکن ایک بات ہے وہ یہ کہ خدا جو ہے وہ 1% شرک بھی قبول نہیں کرتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، معمولی شرک بھی قبول نہیں کرتا، البتہ نادانی میں ہو جائے، غفلت میں ہو جائے، نادانستگی میں ہو جائے، یہ غلط معاملہ، خدا تعالیٰ غفور ہے، شاید بخش دے گا۔ لیکن ایک انسان جانتا ہو سمجھتا ہو کہ نہیں بھائی یہ پرخلوص کام نہیں ہے، اور گرفت نہ کرے پھر بھی انجام دیتا رہے اسی طریقے سے، ہاں بہت سخت کر رہا ہے اپنے کام کو، بہت رسک لے رہا ہے، کیا مطلب؟ ممکن ہے کل خدا توفیق چھین لے، اگر ایسا ہوا تو ممکن ہے خدا تعالیٰ توفیق چھین لے۔ اتنی نسلیں ہمیں پتہ ہیں، اتنے خاندان ہمیں پتہ ہیں، البتہ الحمدللہ پوری آبادی کے مقابلے میں زیادہ نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ ہمیں معلوم ہے جن کو ہم دیکھتے ہیں بھئی ان کی پچھلی نسلوں میں لوگ عزادار تھے، اب توجہ نہیں دیتے، اب بہت بہت ہی ہلکا پھلکا کوئی کام انجام دے دیا بس ایسے ہی ہے، وہ گہرائی نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے۔ تو کیوں ایسا حاصل ہوا؟ پہلی شرط مفقود تھی، پہلا اصول ٹوٹ گیا۔ پہلا اصول کیا ہے؟ کام خلوص سے انجام پائے۔ اس خلوص کی خاطر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، مثلا فرض کریں آپ نے کہیں عشرہ پڑھنا ہے، آپ نے کہیں مجلس پڑھنی ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، ہر مجلس سے پہلے اپنے آپ سے سوال کریں امام کے لیے ہی ہے نا، کسی اور مقصد سے تو نہیں، اور یہ میں ایسے کیسے انشور کروں کہ یہ امام کے لیے ہی رہے؟ تو مجلس سے پہلے مجلس کے بعد کہیں نہ کہیں وقت نکال کر اپنے آپ سے پوچھتے رہیں ایسی حرکت تو نہیں ہوئی جو خلوص کے خلاف ہے، اور جتنا بھی اس کے اوپر تاکید کریں اصول کے طور پہ کم ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ بھائی یہ جو اہداف طے کیے تھے کہ عزاداری کا ہدف ہے قربتاً اللہ، اللہ کے قریب لے کے جانا، اصول کے اندر اس کو شامل کریں۔ کیا مطلب؟ عزاداری کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ رکھیں کہ بھائی میری عزاداری کے نتیجے میں خدا کی طرف بڑھتا رہوں، دوسروں کو تو میں بعد میں بڑھاؤں گا، سب سے پہلے تو اپنے اوپر دیکھوں۔ بھائی پہلا اصول یہ ہوا کہ پرخلوص کام انجام پانا چاہیے۔ دوسرا اصول یہ ہوا کہ میں اپنے اندر چیک کرتا رہوں کہ بھئی عزاداری کے نتیجے میں میرا جو خدا کی طرف بڑھنے کا سفر تھا، قربتاً اللہ کا سفر تھا، جو میری زندگی کا مقصد ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اصول بنائیں، اس کو چیک کریں۔ اور میں گارنٹی سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں اور آپ ایک مجلس کے اندر پرخلوص روئے، اس دن ہم خدا سے قریب، ایک مجلس کے اندر پرخلوص رلا سکے، اس دن ہم خدا سے قریب، خدا تعالیٰ کی نظر لطف کے اندر شامل ہے۔ بس کوشش اصول کے طور پر، پہلی بات ہمیں خدا سے قریب کرے، خلوص کے ساتھ ہو، پہلا مسئلہ خلوص کے ساتھ ہو، دوسری بات ہمیں خدا سے قریب کرے۔ تیسرا اصول، یہ جو کچھ انجام پایا تھا وہ لوگوں کو خدا کے نزدیک لانے کے لیے تھا، دین کے تحفظ کے لیے تھا، سید الشہداء نے قربانی دی تھی دین کے بقا کے لیے، تو بھائی میری عزاداری سے دین کو نقصان نہ پہنچے، غلط حدیث نہ بول۔ کیوں؟ اگر میں غلط حدیث اپنی طرف سے بول کر پھر تم دین کو بیان کر سکا تو اس کا مطلب یہ میں نے دین خدا بیان نہیں کیا، یہ میں نے اپنا دین بیان کیا، یہ میرا بنایا ہوا بن گیا، پھر تو یہ خدا کا دین تو نہیں ہوا۔ اچھا اگر خدا کا دین نہیں ہوا تو کیا ہوگا اس کا اثر؟ اس کا اثر قطعاً لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں بھی ایک ایسا دین لے آیا نعوذ باللہ تعالیٰ جو خدا کے دین کی طرف فائدہ مند ہے، نہیں ہو سکتا۔ ہماری بنائی ہوئی باتیں من گھڑت
وہ کبھی بھی اللہ کے دین کی طرح لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم نقصان پہنچائیں گے. بس تیسرے اصول کے اندر رکھیں. پہلا اصول خلوص کے ساتھ، دوسرا اصول مجھے اللہ کی طرف لے کے جائے، تیسرا اصول جو کچھ انجام دیں، وہ کچھ بیان کریں، دین ہونا چاہیے، اللہ کا دین، نہ میرے اور آپ کو بنایا ہو. تاریخ بیان کر رہے ہیں، سچی تاریخ ہونی چاہیے. تو ہم یہاں پر ایک جملہ کہہ سکتے ہیں تیسرے اصول کے طور پہ. وہ کیا؟ بھائی حق بولو، باطل مت بولو. حقیقت بیان کرو، من گھڑت باتیں نہیں کرو. چاہے وہ تاریخ کی ہوں، چاہے وہ حدیث کی ہوں، چاہے وہ قرآن کریم ہو، چاہے وہ تفسیر ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو. حقیقت بولو اور حق بولو، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرو. اور میں ادھر ادھر کی بات کو بھی ایکسپلین کروں. تو جو آپ بولیں وہ ایسا بولیں، ممبر پہ بیٹھ کر جو آپ بولیں ایسا بولیں کہ کل خدا آپ کی ایک ایک گفتگو پر آپ سے گرفت لے گا. اور اگر آپ اسی حق اور حقیقت میں چوتھا اصول بھی شامل کر لیں، وہ یہ کہ لوگوں کا وقت ضائع نہ ہونے. کیا مطلب؟ بھائی 40 منٹ آپ نے تقریر کرنی ہے، اس 40 منٹ میں سبسٹینشل جو آپ نے کانٹینٹس دیے، مواد دیا ہے جو قابل دفاع و خدا کے سامنے ہے، کہ تم نے اتنے انسانوں کا وقت دیا، انہیں دیا کیا تھا، وہ کتنی دیر کا تھا. نعوذ باللہ تعالی وہ جو پروفیشنلز ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پہلے سے یہ سب بنا کے رکھتے ہیں، اتنی دیر نعرے لگیں گے، اتنی دیر میں خطبہ بولوں گا، اتنی دیر فلاں کام انجام پائے گا. اصل کانٹینٹس 1 گھنٹے کی مجلس کے اندر مثلا 20 منٹ ہوں گے. یہ قابل دفاع ہے خدا کے سامنے؟ یہ خدا کے سامنے قابل دفاع ہے؟ اگر مثلا آپ کے سامنے فرض کر لیتے ہیں 60 آدمی بیٹھے ہیں اور انہوں نے 1 گھنٹہ آپ کو دیا، تو انہوں نے سید الشہداء اور دین کے نام پر آپ کو 1 گھنٹہ دیا، 60 گھنٹے ہو گئے. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ آپ نے 30 منٹ کا علامت رکھا اور 30 منٹ آپ نے ضائع کیا. ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ درود بھیجنا ضائع کرنا نہیں ہے نعوذ باللہ تعالی، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. مصائب بولنا یہ بہت اچھا ہے، ضروری ہے، ظاہر ہے، خطبہ دینا ضروری ہے. ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایسی باتیں کہیں جن کا ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں. اور کیوں کہا؟ وقت گزارنے کے لیے. یہ نقصان دہ کام ہو گیا. یہ جو میں نے اور آپ نے کیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے قیامت کے دن ہمارے سامنے ذمہ داری میں ایک اور اضافہ کر دیا، ایک اور سوال بڑھ گیا. اب خدا متعالی ہم سے یہ پوچھے گا کہ تم نے اپنی زندگی کے 30 منٹ تو ضائع کیے تھے، یہ بتاؤ یہ جو 60 آدمیوں کی تم نے 30 منٹ ضائع کیے، اس کے تم کیا جواب دو؟ بھائی یہ تو بہت بہتر ہوتا آپ مجلس ہی 30 منٹ کی پڑھتے. پھر تو جو بھی میری طرح کچھ بولنے والے ہیں، عرض کرنے والے ہیں، ان سب کی خدمت میں عرض کروں گا، بھائی آپ وقت کا خیال کریں. آپ لوگوں کی جس طرح سے احساس امانت کی ذمہ دار ہیں. اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی ایک آدمی پین دیتا ہے، آپ ضامن ہیں اس کے، آپ اس پین کو تلف نہیں کر سکتے، اس کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے. تو وقت پین سے زیادہ بڑی امانت ہے. اگر آپ کو کوئی آدمی 100 روپے امانت دیتا ہے، کل آپ سے کہتا ہے بھائی میرے پیسے واپس کرو، حق ہے اس کا، آپ اس کی مرضی کے بغیر 100 روپے کہیں اور خرچ نہیں کر سکتے. تو اگر یہ انسان آپ کو 1 گھنٹہ وقت دے رہا ہے سید الشہداء کے نام پر، دین کے نام پر، نعوذ باللہ تعالیٰ، تو میں نے اس وقت کو ضائع کیا. خدا مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے یہ امانت پہ خیانت کس طرح کی. اور اسی میں وہ سب چیزیں شامل ہیں، آپ کی آرگنائزیشن، آپ کا وقت پہ آنا، آپ یہ کرنا اور وہ کرنا، یہ سب چیزیں آپ کا اس میں شامل ہیں. برصغیر تذکرہ عرض کرتا چلوں، ویٹ میں نہیں کر، میں یہاں پہلے سے جوائن کیے بیٹھا تھا، شاید میرا نام نظر نہیں آیا، اس وجہ سے مجھے انوائٹ نہیں کیا گیا، ورنہ میں کافی پہلے سے لاگ ان ہوا. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اور خود نہیں عمل کر رہا ہوں. تو آپ اور میں ہر چیز کے ذمہ دار بن جائیں گے عزاداری کے اندر. اصول کے طور پر ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ نمبر 1 خلوص کے ساتھ کام کریں، نمبر 2 عزاداری ہمارے اندر خدا کا خوف، خدا کا خشیت، خدا کی محبت، خدا کی اطاعت، بندگی، اس کو اضافے کا سبب بنے. تیسری بات یہ کہ ہم جو بولیں وہ دین بولیں، حق بولیں، حقیقت بولیں، اور ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر کی بات کہیں جس کو جو قابل دفاع نہ ہو کل خدا کے سامنے. چوتھی بات، لوگوں کے وقت کو خیال کریں، آپ امانت دار ہیں، اس امانت کے اندر نعوذ باللہ تعالیٰ خیانت نہ کریں. تو مثال کے طور پر امانت کا ایک حصہ یہ ہوگا کہ بھئی آپ مسجد پڑھنے جا رہے ہیں نا، پہلے سے اپنے ذہن کے اندر اتنی چیزیں جمع کر لیں کہ یہ 60 منٹ صحیح یوٹیلائز ہو سکیں. ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ ضائع کرنے بیٹھ جائیں. تو ان باتوں کا خیال رکھیں. 5ویں بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور وقت کا خیال رکھتے ہوئے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر.
اللہم صلی علی محمد آل محمد. جب بھی ہم کہتے ہیں دین، مجھے یاد ہے ایران میں ایک دفعہ کسی نے مثال ہمارے سامنے دی اور یہ کہا کہ دیکھو دین جو ہوتا ہے وہ سونے کی کان کے اندر موجود سونے کی طرح ہوتا ہے. جب آپ کسی مائن میں جاتے ہیں، کان کے اندر جاتے ہیں، تو وہاں سے آپ سونا نکالتے ہیں. یہ سونا را ہوتا ہے، بالکل خام ہوتا ہے. یہ کوئی سکہ نہیں ہوتا، یہ کوئی زیور نہیں ہوتا. یہ خام سونا اچھا بازار میں نہیں بکے گا. بہت سارے لوگ تو خریدیں گے ہی نہیں اس کا، صرف اس کو پہچاننے والے خرید پائیں گے. لیکن اگر آپ نے اس کو سکے میں ڈال دیا، اس کو زیور میں ڈال دیا، اب اس کے خریدار بڑھیں گے. دین بھی ایسے ہی. اصول کیا ہے؟ اصول یہ سید الشہداء نے جو دین اپنی قربانی کے ذریعے سے بچایا. دیکھو آج کے زمانے میں اگر سید الشہداء اس دین کو بیان کرتے تو کیسے بیان کرتے؟ دین کا بیان کیا بیان ہونا چاہیے؟ سید الشہداء جب میدان کربلا کے اندر پہنچے تو انہوں نے اشعار بھی پڑھے. مولا ابو الفضل علیہ السلام انہوں نے اشعار پڑھے، مولا علی اکبر نے اشعار پڑھے. انہوں نے اشعار کیوں پڑھے؟ اس زمانے میں جب جنگ کے لیے جاتے تھے تو اس طرح سے اشعار پڑھتے تھے، لوگوں کو بتانے کے لیے میں کون، میں کس لیے جنگ کرنے آیا ہوں. اور وہ بامفہوم ہوتے تھے. اور آپ نے مختلف اشعار یقیناً مثلا نفس المحموم وغیرہ کے اندر دیکھے ہوں گے. وہاں پہ شاید اردو ترجمہ لکھے ہوں لیکن اصل کے اندر عربی بھی لکھے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ اشعار کیوں کہے گئے؟ وہاں پہ خطبے کیوں نہیں دیے گئے؟ جس چیز کا جو اس زمانے میں مطالبہ تھا اس کو انجام دیا. آج عزاداری کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مناسب ترین طریقہ کار کیا ہونا ہے، اس کو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا. اصولوں اور ضوابط کے اندر رہتے ہوئے میں لوگوں تک اپنی بات کو ڈھنگ سے پہنچاؤں، یہ میری ذمہ داری ہے. اگر جنگ میں رویہ شعر کا تھا، شعر کہنا حرام نہیں ہے، اہل بیت نے اشعار ارشاد فرمائے. اگر مولا امیر المومنین جنگ پہ تشریف لاتے تھے، کبھی اشعار بھی پڑھتے تھے، کبھی خطبہ بھی دیتے تھے. جو جس زمانے کے اندر مفید و مؤثر واقع ہو رہا تھا انجام دیتے تھے. ہماری ذمہ داری بھی یہی. عزاداری سید الشہداء کو زمانے کے حالات کے مطابق جس صورت میں بہترین طریقے سے پیغام پہنچائے اس صورت میں انجام دینے کی کوشش کریں. اور یہاں پہ میں جو 5واں اصول لانا چاہوں گا وہ ہے ایفیشنسی. کام کا اثر کارآمدیت کی سطح پر. بے اثر کام انجام نہ دیں، با اثر کام انجام دیں. بس عزاداری کو اس طریقے سے انجام دیں کہ وہ آپ اپنا پیغام پہنچا سکیں، نہ کسی ایسے طریقے سے جس میں آپ کا پیغام ہی مؤثر نہ ہو. البتہ یہاں پر ایک اور اس اصل بھی اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو فنڈامنٹلز ہیں ان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرے. مثلا کافی وقت پہلے مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم گئے پاکستان سے باہر، تو انہوں نے کہا کہ بھائی پہلا عشرہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ مولانا کیا آپ یہ پریفر کریں گے کہ آپ ممبر پہ نہ بیٹھیں، ایک کرسی میز ہو، اس پر آپ کے سامنے لیپ ٹاپ لگا ہوا ہوگا، آپ ایک پریزنٹیشن رن کیجیے گا، پریزنٹیشن اسکرین پہ چل رہی ہوگی، آپ یہاں سے بولیے گا اور جب مصائب کا ٹائم آئے تو آپ پھر مصائب بھی پڑھیے گا. میں نے کہا نہیں بھائی میں یہ نہیں کروں گا. شاید ایک وجہ یہ ہے کہ میں بوڑھا ہوں اور میں مثال کے طور پر ان جدید ٹیکنیک سے اتنا زیادہ فیملیئر نہیں ہوں. لیکن میرے ذہن میں ایک اور بات آتی تھی، وہ یہ کہ بھائی اس ممبر پہ بیٹھ کر تو ہم شبیہ رسول کے اوپر ہیں، شبیہ ممبر رسول کے اوپر ہیں، اور 1400 سال کا ایک تسلسل ہے اس ممبر کا. لیکن اگر میں میز کرسی پہ بیٹھ گیا اس کا کوئی تسلسل نہیں ہے، اس کی رسول کی زندگی سے کوئی شباہت بھی نہیں ہے. اب ممکن ہے کوئی یہ کہ مولانا ماحول تبدیل ہو گیا ہے، ایڈوانس ہو گیا ہے، یہ ایسا ہو گیا وہ ویسا ہو گیا ہے. کچھ جگہوں کے اوپر میں کہوں گا بھائی جو قدیم تھا اسی رہنے دو، اس سنتی طریقے سے باہر مت نکلو، کیونکہ اس نے تو 1400 سال زندگی گزاری ہے، اس کی گارنٹی موجود ہے. یہ جو نیا طریقہ تم دے رہے ہو اس کی کنٹینویشن کی کوئی گارنٹی نہیں ہے میرے پاس. اور پھر مجھے ایک بات پتہ ہے، عزاداری تو 1400 سال چلی ہے، دنیا کا کوئی سیمینار 100 سال بھی نہیں چلا، نہیں چلا. تو آج اگر تم یہ کہو کہ میں عزاداری کو سیمینار کی صورت میں کرنا شروع کر دوں، پروگرام کی صورت میں کرنا شروع کر دوں، بھائی میرے دل کو کھٹکا لگا ہوا ہے. وہ یہ کہ وہاں شبیہ رسول بھی ہے، وہاں ایک تسلسل بھی ہے، وہاں تاریخ سے میرا ایک جوڑ بھی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. میں یہ رسک کیوں لوں؟ آج لوگ فرش کے اوپر بیٹھتے ہیں، اس کے اندر ایک بندگی کی ایک رسم ہے،
اس کے اندر گریا کا ایک ماحول ہے. کل میں اس کرسی پہ بیٹھوں گا، پھر لوگ بھی کرسیوں کے اوپر بیٹھیں گے، نہیں معلوم بعد میں کیا صورتحال بنے گی. میں یہ نہیں لے سکتا. تو میں کیا پریفر کروں گا؟ میں پریفر کروں گا بھائی میں ممبر پہ بیٹھوں گا. پریزنٹیشن نہیں ہوگی، میں کہوں گا کوئی بات نہیں، میں اس کو قبول کرنے کو تیار ہوں، پریزنٹیشن نہ ہو، لیکن اس سنتی طریقے کو چھوڑنا میرے بس میں نہیں ہے. اسی طرح کرنا چاہتا ہوں. تو اسی طرح ممبر رسول کی شبیہ کے اوپر بیٹھوں، اسی طرح اس کو تقدس دوں گا جیسے پہلے دیتا تھا. میں اس کرسی میں مجھے تقدس سمجھ میں نہیں آتا. تو شاید اس وجہ سے کہ مثلا میری عمر گزری، اس وجہ سے میں اس کو نہیں سمجھ پا رہا. لیکن جو مجھے بنیادی طور پر اصول بنتا ہے وہ یہ کہ بھائی کچھ سنتیں ایسی ہیں ان کو ترک کرنا ہماری کسی مفاد میں نہیں ہے، ہماری کسی حکمت کے اندر نہیں ہے. بس علم ہونے چاہیے. ہاں مثلا عراق کے اندر علم چوڑائی میں بنتے ہیں، بر صغیر کے اندر علم اونچائی میں بنتے ہیں. کوئی کہ ان میں سے کون سا اصل ہے؟ میرا نہیں خیال کوئی اس کو طے کر سکے کون سا اصل ہے. ایک شبیہ ہو، علم ہو، لوگوں کے ذہن میں منظر لے کر آئے کربلا کا. اب وہ ایران عراق کے اندر چوڑائی میں ہو اور بر صغیر میں اونچائی میں ہو، میں اس کے بارے میں کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا. لیکن یہ کہ کوئی یہ کہ مرنا اب ان سب چیزوں کو نعوذ باللہ تعالی ضرورت نہیں رہی، نہیں ابھی ضرورت ہے. اور ضرورت ہو یا نہ ہو اس کے اندر ایک شباہت ہے، وہ شباہت خود قیمتی ہے. تابوت میں ایک شباہت ہے، علم میں ایک شباہت ہے. یہ شباہتیں قیمتی ہیں. اللہ نے بھی ان شباہتوں کو بچایا ہے، اللہ نے بھی ان نسبتوں کو بچایا ہے. یہی جو مسجد بنتی ہے عام سیمنٹ اور گارے سے بنتی ہے، ایک دفعہ بن جاتی ہے اور اعلان ہو جاتی ہے کہ مسجد ہے، پھر اس کو نجس کرنا حرام ہوتا ہے. نماز سے پہلے اس کو پاک کرنا واجب ہوتا ہے، جبکہ کچھ دیر پہلے کچھ بھی نہیں تھا، وہی سیمنٹ اور گارا تھا، سیمنٹ اور بجری تھی اور اینٹ تھی اور کچھ نہیں تھا. خدا نسبتوں کا احترام کرتا ہے. ہم نے الحمدللہ رب العالمین اس ممبر کو شبیہ ممبر رسول قرار دیا، اس کی ایک نسبت ہے. تو اصول کے طور پر ایک اصل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ یہ کہ بعض ظواہر ایسے ہیں جو بہت قیمتی ہیں، ان ظواہر کی حفاظت ہونی چاہیے. آپ مجلس پڑھنے میں کوئی ایسا انداز اختیار نہیں کر سکتے کہ جس میں ان قیمتی ظواہر کی مخالفت ہو جائے اور ان سے نعوذ باللہ تعالیٰ لوگوں کا رشتہ کم ہونا شروع ہو جائے. نہیں، ان سب کا احترام ہونا چاہیے. اور مثلا ہاں وہ باتیں جو ہم اور جگہوں پہ بھی عرض کرتے ہیں، یہاں پہ بھی اصول کے طور پہ عرض کریں گے کہ اہل بیت اطہار کی زندگی کے اندر جو اصول تھے ان کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے عزاداری کے اندر. مثلا اہل بیت اپنی زندگی کے اندر فضول خرچی سے دور تھے، نام و نمود و نمائش سے دور تھے، عزاداری کے اندر ہرگز نہیں ہونا چاہیے. بس مثال کے طور پر انتہائی زیادہ نام و نمود والی نعوذ باللہ تعالیٰ اگر کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، اگر کوئی ایسا مثال کے طور پر تبرک دے رہا ہے جس کے اندر نام و نمود ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا تبرک دے یا نہ دے، دے دے بہت اچھا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے اندر نمائش کا اظہار ہو، اس کے اندر اپنی بات اور شان و شوکت کا اظہار ہو. یہ اہل بیت نے کبھی قبول نہیں کیا. اس کے اوپر دسیوں واقعات موجود ہیں. ہمبلی کرے، اپنے اندر تواضع اور انکساری کے ساتھ انجام دے. تو وہی جو تبرک کی شان تھی وہ اپنی جگہ باقی رہے. تبرک کی شان کیا ہے؟ تبرک کی شان یہ ہے کہ دنیا کا مہنگا ترین تبرک ہو یا دنیا کا سستا ترین تبرک ہو، امام حسین کے نام پہ اٹھائے بندہ اور اس تبرک کے ذریعے اپنے اندر برکت کو احساس کرے. یہ اہم ہے. اس کا مہنگا اور سستا ہونا اہم نہیں ہے، تعداد میں زیادہ ہونا بھی اہم نہیں ہے. سب سے اہم یہ امام کے نام کی برکت ہو اس کے اندر. اور وہ کب ہوگی؟ جب یہ کام خلوص سے انجام پائے گا. اور اگر اصول کی بات کر رہے ہیں، گرچہ شاید اتنی ریلیونس بھی نہ ہو، لیکن بہرحال ایک اصول کے طور پہ عرض کروں گا، وہ یہ کہ عزاداری کے دروازے کسی پہ بند نہیں ہونے چاہیے. اصول عزاداری میں سے ایک یہ ہے کہ اس پہ دروازے کسی کو بند نہیں ہونے چاہیے، سب کے لیے کھلا ہونا چاہیے. تو مثال کے طور پر ہم سیکیورٹی کی وجہ سے گیٹس لگائیں یا نہیں لگائیں، بالکل لگا لیجئے. اب مثال کے طور پر وائرس کی وجہ سے ہم کچھ پابندیوں کو رکھیں، سینیٹائزرز ہوں، ماسک لگانا ضروری ہے، یہ سب آپ سارے کام کر لیجئے، لیکن دروازہ محدود نہ کریں، اس کو کھولیں. کیوں؟ عزاداری ایک دعوت ہے، عزاداری ایک اعلان ہے. ہم ایک مظلوم کے غم میں بیٹھے ہیں. تمہیں مظلوم کا غم اتنا قیمتی نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ آؤ بیٹھو. اور کچھ نہیں کرنے آئے، سید الشہداء کی یاد منانے آئے. ایک مظلوم نے اپنا سب کچھ قربان کیا دین کی خاطر، تم بھی تو دین کے ماننے والے ہو، آؤ اس مظلوم کی یاد کیجیے. یہ ایک دعوت ہے.
اس دروازے کو ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے. بس میں اور آپ کبھی ایسا کوئی کام نہ کریں جس میں ایسی کوئی حرکت انجام پائے جس سے کچھ لوگ اس وجہ سے نہ آئے کہ یہ حرکت انجام پا رہی. دیکھیے ہم لوگ تشخص رکھتے ہیں اپنا، ہم الحمدللہ رب العالمین اہل بیت کے ماننے والے، ہم شیعہ، ہمیں اس پہ فخر. لیکن ہم کسی قوم کو اس انداز سے پیش نہ آئیں کہ وہ یہ کہیں کہ شیعہ ہمیں یہاں نہیں دیکھنا چاہتے. نہیں، شیعہ یہاں دیکھنا چاہتے ہیں. ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں. امام حسین نے اپنے دروازے کو کسی پہ بند نہیں کیا تھا. ان کے فرزند جب مدینے میں قحط پڑتا ہے تو اپنے دشمنوں کو بھی غزہ دینے کو تیار تھے. یہ تو ہم خود دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے حسین کے غم میں شریک ہو. ہم کیوں ایسا کوئی کام کریں جس کی میں کوئی اس وجہ سے نہ آئے کہ انہوں نے اس طریقے سے انجام دیا. اصول کا خیال رکھیں گے، ضوابط کا خیال رکھیں گے، دروازوں کو کھلا رکھیں گے، آنے دیں. اور میں اپنی طرف سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، شاید کسی کو اچھی نہ لگے، لیکن میں اپنے طور پہ عرض کر رہا ہوں. حتیٰ اگر مجھ سے کوئی یہ کہے، معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ مثلا مجلس میں کوئی بندہ ہے صرف تبرک کی خاطر، میں کہوں گا آنے دو. کیا امام حسین اور امام حسن اور ائمہ تھا علیہ السلام دسترخوان نہیں بچھاتے تھے اپنے گھروں کے اوپر جہاں پہ بھوکوں کو دعوت دیتے تھے کہ آ جاؤ کھانا کھانے کے لیے؟ کوئی ہدف نہیں ہوتا تھا، کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا، صرف یہ ہوتا تھا بھوکا آئے کھانا کھائے چلا جائے، کوئی مسئلہ نہیں. شبوں کو جاتے تھے مدینے کے شہروں چوراہوں کے اوپر، لوگوں کی شکلوں کو نہیں دیکھ سکتا تو کوئی اندھیروں کے اندر، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا کہ بھئی یہ روٹیاں کون رکھ کے چلا گیا. اہل بیت اطہر روٹیاں رکھ کے جاتے تھے، پہچاننے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ کس نے رکھی. لیکن وہ کہتے تھے نہیں، ان کا پیٹ بھر لینا چاہیے. آج اگر کوئی عزاداری کے اندر آتا ہے، حتیٰ اس وجہ سے اگر کوئی ان سے کہتا ہے اس وجہ سے آتے ہیں کہ ان کو تبرک ملے، بسم اللہ، ضرور دیں آپ، آنے دیں. بھائی ایک زیادہ زیادہ ایک آدمی بھوکا تھا، آ گیا پیٹ بھر کے چلا گیا، اچھی بات. اگر کوئی مجھ سے یہ کہنا کہ بھوکا بھی نہیں تھا ایسے ہی آنے دو بھائی، میرا کیا جا رہا ہے. کسی نے ہم سے پوچھا کہ بھئی ہمارا تبرک ختم ہو جاتا ہے، تو میں نے کہا بھئی تبرک سستا کر لو، سستا والا لے لو، کوانٹٹی میں زیادہ لے کے آؤ تاکہ ان کو بھی مل جائے. لیکن دروازے بند نہیں کرو، دروازے کھلے رکھو. یہ دشمن چاہتے ہیں کہ دروازے بند ہوں، ہمیں دروازے کھلے رکھنے ہیں. تو یہ اصولوں میں سے ایک اصول، دعوت ہو، عمومی دعوت، اور سب کے لیے کھلا ہونا چاہیے اس کو. تو اس طرح کے بہت سارے اصول بنیں گے عزاداری سید الشہداء کے لیے. اور اپنی طور پہ عرض کر رہا ہوں، ہم جیسے لوگ جو اس میں عرض کرتے ہیں، بولتے ہیں یا منعقد کرتے ہیں، ہم سب کے لیے ایک اور اصل ہونا چاہیے. وہ کیا؟ عزا کے بعد شکر کریں کہ خدا تیرا شکر، تو نے ہمیں عزا کا پرچم نصیب کیا. تو محتاج نہیں تھا، کسی کے ذریعے بھی کروا لیتا، لیکن یہ کہ خدا نے یہ موقع نصیب کیا کہ ہم اس عظیم الشان تحریک کا حصہ بنے جو 1400 سال سے بی بی زینب اور امام زین العابدین علیہ السلام کے ذریعے سے چلی اور جاری و ساری ہے اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچی ہے. خدا تیرا شکر، تو نے ہمیں اس سلسلے کے اندر شامل ہونے کا موقع نصیب کیا. کبھی نہ کبھی ایک مجلس پڑھنے کے بعد، دو مجلس پڑھنے کے بعد، کچھ مجلسوں کے بعد شاکر بنے اللہ کے سامنے. کیا ہوگا اس سے؟ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر بجا لاؤ گے ہم یقیناً 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 اضافہ کریں. خدا نے مطالب برکت دے دے. برکت دے گا مطلب کیا؟ آپ کے شرکا بڑھ جائیں گے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. برکت دینے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے بیان سے لوگوں کے دلوں میں امام حسین کی محبت بڑھے گی، اللہ کی بندگی بڑھے گی، خلوص بڑھے گا لوگوں کے اندر. یہ اس کی برکت ہے. تو ان بنیادی اصولوں کے اوپر انشاءاللہ عزاداری کا قیام ہو، اور بحمد اللہ 1400 سال سے انہی اصولوں کی وجہ سے عزاداری جاری و ساری. اور انشاءاللہ تمام تر کوششوں کے نتیجے میں جو خدا متعال کے چاہنے والے بندے ہر سال دنیا کے مختلف کونوں میں بیٹھ کر انجام دیتے ہیں، اسی خلوص کے ساتھ جاری رہی. اس میں کچھ لوگ غلطیاں کرنے والے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، کچھ لوگ مفاد پرست بھی ہیں، اپنے مفاد کو پورا کرتے ہیں. اس میں کچھ لوگ ہیں جو نادانیوں کی وجہ سے، کچھ غفلتوں کی وجہ سے غلطیاں کر دیتے ہیں. یہ تو سمجھ لیں کہ یہ ہوتا ہے. اتنے لوگ بہت سارے کام اچھے انجام دے رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس میں غلط بھی شامل ہو جاتے ہیں. لیکن آپ اور میں اپنے فوکس کو ہٹنے نہ دیں دوسروں کی وجہ سے.
4 لوگ غلط ہیں تو کیا ہوا؟ اب ہمیں اپنے فوکس کے اوپر رہیں اور جس ہدف سے ہم داخل ہوئے اس میدان کے اندر یا خدا تعالیٰ کی برکت سے لائے گئے ہیں اس ہدف کو پورا کریں انشاءاللہ پروردگار برکتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں خدایا سچی عزاداری سمجھنے اور سچی عزاداری انجام دینے کی سعادت نصیب فرما۔ اس عزاداری کے صدقے میں سید الشہداء کے غم کو بیان کرنے کے صدقے میں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب قرآن کی خدمت کے صدقے میں ہمیں اپنے بہترین بندوں کی حالوں میں شامل فرما۔ اے خدایا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا جو بھی قلیل ہم اس سلسلے میں انجام دے رہے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور سید الشہداء کے صدقے میں ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو اہل بیت اطہار کی شفاعت نصیب فرما، سید الشہداء کے ہمراہ محشور فرما انشاءاللہ، اسی دنیا کے اندر ان کے فرزند کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد وعترته الطاهرين۔ جہاں کہیں بھی ہوں وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، تعظیم کے اظہار کے لیے اور عزاداری کی قبولیت کے لیے، اس کی برکات میں اضافے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم فوران، ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں استاد محترم مولانا علی مصطفی زیدی کے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے فوران دوسرے لیکچر سے پہلے میں آپ سے تھوڑی سی جو ہے دوبارہ ضروری اعلانات کے بارے میں بات کرنا